ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ مامون اصغر، ایک بار پھر پروگرام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے قرآن کے سائے میں۔ اس پروگرام میں ہم سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور پچھلے پروگرام سے گزشتہ سے پیوستہ ہم گفتگو کریں گے طاغوت کے اوپر۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، اور یہ ٹرم ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ طاغوت کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی قوم بھی ہو سکتی ہے، کوئی نسب العین بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی موضوع پہ ہم آگے بڑھیں گے، اور آج پھر ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب۔ چشتی صاحب، ایک بار پھر آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ چشتی صاحب، یہ بتائیے کہ طاغوت کے بارے میں ہم جیسے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، قوم بھی ہو سکتی ہے، کوئی نسب العین بھی کسی قوم کا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں، عدالت بھی طاغوت ہو سکتی ہے جو کہ انصاف فراہم کرتی ہے ہمیں؟ دیکھیے، ہر وہ قوت جو متکبر ہے، مغرور ہے، اور اللہ کے مقابل میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اللہ کے دین کے مقابل میں، اللہ کی اتھارٹی اور اللہ کی قدرت اور طاقت کے مقابل میں، وہ طاغوت، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ سرکش قومیں ہوں جیسے قوم عاد تھی، وہ یہ کہتی تھی من اشد منا قوتا، ہم سے بڑی قوت کون سی ہے۔ اب آپ نے پوچھا ہے عدالتوں کے بارے میں، تو دنیا میں دو قسم کا قانون ہوتا ہے، ایک اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، ایک انسان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نکاح کرو، شادی کرو، حلال طریقے سے بچے پیدا کرو، نکاح کے نتیجے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور زنا کرو، بغیر شادی کے بوائے فرینڈ رکھو، گرل فرینڈ رکھو، یا مرد کی مرد سے شادی کر دو، عورت کی عورت سے شادی کر دو، یہ کیا ہے؟ یہ وہ قانون ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے، اللہ یہ کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کو جسم فروشی پر مجبور مت کرو، لیکن بہت سارے ممالک میں جسم فروشی جائز ہے۔ امریکہ میں جو عورتیں جسم بیچتی ہیں وہ گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتی ہیں۔ وہ اگر فرض کیجئے وہ $100 لیتی ہیں، $1000 لیتی ہیں، $500 دیتی ہیں، تو اس کے اوپر وہ $100 کے اوپر $20 گورنمنٹ کو ٹیکس بھی دیتی ہیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں کہ یہ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو قانون ہے کہ جسم فروشی جائز ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ حمل کو گرانا، اللہ کہتا ہے حمل کو مت گراؤ، بچہ پیٹ میں اس کی روح پڑ گئی ہے، اس کو مت گراؤ، بچہ پیدا ہونے دو اس کو۔ لیکن بہت سارے ملکوں میں ابارشن جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی مرضی ہے، اگر دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ بچہ نہیں چاہیے تو حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی ابارشن کی بہت سارے ملکوں میں قانونی اجازت ہے۔ ایک اللہ کا قانون ہوتا ہے، ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ ایک اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، اور کچھ دنیاوی بادشاہوں کے قانون کے مطابق یا نفس کے مطابق یا پارلیمنٹ جو قانون بناتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں وہ آیت آئی سورۃ النساء کی منافقین کے بارے میں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وما انزل من قبلک آپ سے پہلے جو تورات زبور انجیل اس پر بھی ایمان لے آئے لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جائیں طاغوت سے فیصلے کرائیں کا مطلب یہ ہے طاغوتی عدالتیں ہیں یہ پیرلل کورٹس ہیں یہ متوازی عدالتیں ہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف ہیں جو تورات انجیل اور قرآن کا جو قانون ہے اس کے مقابل میں قانون ہے یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ حالانکہ یہ کہا گیا ہے حکم یہ دیا ہے امروا ان یکفروا بہ کہ اس کا انکار کیا جائے یعنی طاغوتی عدالتوں کو تسلیم نہ کیا جائے طاغوتی ججوں کے پاس نہ جایا جائے اور نفس کے فیصلے ان سے نہ کرائے جائیں تو طاغوتی عدالتوں کے پاس جانے والے کون ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں ہپوکریٹس ہوتے ہیں ان کا دعویٰ زبان سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو مانتے ہیں قرآن کے قانون کو مانتے ہیں شریعت الہی کو مانتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ دو قوانین ہیں the law of God God given law اور دوسرا ہے مین میڈ لا تو اسلام جو ہے مین میڈ لاس کو تسلیم نہیں کرتا اور اگر ہاں مائنر چیزوں میں فقہ کے ذریعے سے فروعی امور میں قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو تسلیم کر لے گا انڈر دی امبریلا قرآن اینڈ سنت ہر وہ قانون جو قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہے اس کو اسلام تسلیم نہیں کرتا اور ہر وہ عدالت جو اللہ اور رسول کی بالادستی کو قرآن اور حدیث کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتی اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا قانون جو بنایا جاتا ہے جو قرآن اور سنت کی امبریلا میں نہیں آتا اس کے نیچے تو وہ طاغوتی قانون ہوگا وہ سرکشی ہے نا یعنی خدا سے بغاوت ہے یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں نکاح کی سسٹم کو نہیں مانتا تو یہ سرکشی ہے نا یہ طاغوت ہے نا یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ہوموسیکسول ہوں میں مرد سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ دیتی ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے عورت عورت سے کر سکتی ہے تو یہ کون سی عدالت ہے یہ طاغوتی عدالت آپ اس سے فیصلے نہیں کرا سکتے آپ قد امروا ان یکفروا بہ یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے اس کو تسلیم نہ کیا جائے شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کفار کی سرپرستی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم طاغوت کہہ سکتے ہیں دیکھیے قرآن مجید کی آیات دیکھیے سورہ بقرہ میں ہی آئی ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اہل ایمان کا ولی سرپرست کارساز ان کا پروٹیکٹر ان کا گارڈین کون ہے اللہ ہے وہ ان کو تمام اندھیروں سے نکال کے کہاں لے آتا ہے الی النور یہ سارے اندھیرے ہیں نیشنلزم کمیونزم کیپٹلزم لبرلزم سیکولرزم یہ سارے کیا ہیں یہ اندھیرے ہیں یہ جو طاغوت اس کے برخلاف والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے ولی کون ہیں ان کے سرپرست کون ہیں وہ طاغوت ہیں تو طاغوت ان کا سرپرست بن جاتا ہے طاغوت سے مراد ہر وہ حکومت ہر وہ حکمران ہر وہ ادارہ ہر وہ انسٹیٹیوشن جو کفر کی سرپرستی کرتا ہے ان کا گارڈین بن جاتا ہے اولیاءہم الطاغوت کہا گیا اہل ایمان کا ولی کون ہے اللہ اور اسی طرح پھر وہ یعنی دو چیزیں آپ کے سامنے کھل کے آ گئیں ایک ریئل گاڈ ہے ایک جو ہے مصنوعی خدا ہے جو خدا بننا چاہتا ہے ایک تو اصلی خدا ہے نا وہ اللہ ہے جس نے دنیا بنائی وہ اللہ اصلی رولر ہے اصل حکمران کون ہے اللہ ہے اب یہ جو ہے نقلی ہے یہ خدا بننا چاہتا ہے یہ یعنی ایک اصلی شیر ہوتا ہے نا ایک گیدڑ ہے اس نے شیر کی کھال پہن لی ہے اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو لا گیور سمجھ بیٹھا ہے تو ہر وہ عدالت ہر وہ حکمران ہر وہ ڈکٹیٹر ہر وہ فرعون ہر وہ نمرود جو خدائی نظام کے پیرلل کوئی قانون یا کوئی حکم صادر کرتا ہے وہ پھر طاغوت ہو جائے گا یعنی سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا دیکھیے تین رویے ہوتے ہیں ایک پہلا رویہ ہے فسق دوسرا ہے کفر کا
اور تیسرا ہے طاغوت کا. جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں شراب کو حرام سمجھتا ہوں لیکن میں شراب پیتا ہوں. مسلمان ہے، حرام سمجھتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، حرام سمجھتا ہوں لیکن میں پیتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ فسق ہے، نافرمانی ہے. یہ پہلا درجہ ہے. اس سے بڑا درجہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے میں اس کو حرام ہی نہیں سمجھتا، میں یہ تو حلال ہے. یہ کیا ہے؟ کفر ہے. ایک آدمی اس کو حرام مانتا ہے اور پی رہا ہے، دوسرا آدمی اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہے میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، میں پیتا ہوں. تیسرا جو ہے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ طاغوتی قوت ہے. وہ اللہ کے قانون کے متبادل ایک قانون لے کے آتا ہے اور دنیا سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے قانون کو نہ مانو، میرے بنائے ہوئے قانون کو مانو. وہ سرکشی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے. تو یعنی فسق سے چیز بڑھ کر کفر تک پہنچتی ہے اور کفر سے بڑھ کر پھر طاغوتی رویوں تک بات جا پہنچتی ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. وہ نور سے، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں. یہ اولیاء جو ہیں، طاغوتی اولیاء، طاغوتی سرپرست، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نور سے نکال کے کہاں لے جاتے ہیں؟ اچھا، مسلمانوں کو کہاں پھنساتے ہیں؟ سود میں پھنسا دیتے ہیں. مسلمانوں کو کہاں پھنسا دیتے ہیں؟ عریانی میں، فحشی میں، بے حیائی میں مبتلا کر دیتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ دوزخ والے لوگ ہیں. یعنی یہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے، سنیے آپ، جو آپ کو النور سے نکال رہی ہے. نور ایک ہی ہے. النور کیا ہے؟ الاسلام. اور باقی کیا ہے سارے؟ وہ اندھیرے ہیں. بت پرستی ہو، توہم پرستی ہو، سپرسٹیشنز ہو، کمیونزم ہو، کیپٹلزم ہو، سیکولرزم ہو، یہ سب کیا ہے؟ یہ اندھیرے ہیں. ان کے لیڈر کیا ہیں؟ وہ طاغوتی لیڈر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سگی بہن سے شادی کرنا جائز ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں یہ قانون بن گیا ہے، آپ سگی بہن سے شادی کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ یہ طاغوتی لیڈرشپ. طاغوتی لیڈرشپ ہے. جزاکم اللہ خیر. شیخ صاحب یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ سے آتے ہیں اور طاغوت کے بارے میں جو ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں مختلف سوال و جواب کے ذریعے سے، اس کو دیکھتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا حامل القرآن. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ سے، اے بنی نو انسان، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. کفر و شرک کی مخالفت ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے. بدکاریوں کی مذمت ہو تاکہ تم افراط اور تفرید کے دھکوں سے بچ سکو. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا. دیجیے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان. رب کا فرمان ہر اتوار شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالی نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 9 کتاب استطابت المرتدین باب نمبر 4 حدیث نمبر 6927. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر.
القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیس ٹی وی اردو اسٹوڈیو سے. شیخ صاحب، جیسے بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بتایا کہ کچھ طاغوت ہوتے ہیں اور کچھ طاغوت جو ہیں وہ لوگوں میں سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں انکار کرنا چاہیے. یہ بتائیے کہ کیا ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کرے؟ اگر وہ انکار نہیں کرتا تو کیا وہ مسلمان؟ بالکل نہیں ہوتا. دیکھیے، دنیا میں جتنے رسول آتے ہیں وہ دو چیزوں کی بنیادی دعوت دیتے ہیں. ایک تو اللہ کی بندگی کرو، طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک قوت وہ ہوتی ہے جو خدا کی بندگی کی دعوت دیتی ہے اور آپ کو اس سسٹم کا تابع بنا دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے. یعنی دیر از اے سسٹم آف گاڈ، دی گاڈ دی کریٹر. ایک اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے دنیا گزارنے کے لیے. دیکھیے، تجارت کا ایک سسٹم اللہ نے دیا ہے، نکاح کا ایک سسٹم اس نے دیا ہے، عبادت کا ایک سسٹم اس نے دیا ہے. ایک سسٹم دیا ہے نا اس نے. حکومت کا ایک سسٹم خدا نے دیا ہے کہ مشورے کے ساتھ حکومت کا نظام چلاؤ. عدالت کا ایک سسٹم دیا ہے، چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو سزا دو، اگر کوئی قاتل ہے تو جان کے بدلے جان ہو، کان کے بدلے کان ہو، ناک کے بدلے. اللہ نے ایک نظام دیا ہے، ایک قانون دیا ہے. اس سسٹم کے خلاف ایک پیرلل سسٹم ہے، ایک متوازی نظام ہے، وہ طاغوتی نظام. تو اس لیے قرآن مجید کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے. یہ بڑی اہم آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36، جس میں کہا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. بلا شبہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول نے دو باتیں کی. ہر رسول نے، کسی ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی. نوح علیہ السلام نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُول. ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول نے دو باتیں بتائی: ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے سسٹم کو تسلیم کرو، اللہ کے دیے ہوئے قانون کو تسلیم کرو. طاغوت سے بچو، سرکشی سے بچو، طاغوت سے بچو. یعنی طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے مقابل میں جو پیرلل اور متوازی حکمرانی ہے، وہ حکومت ہے، وہ ادارے ہیں، وہ سسٹم ہے. اب ذرا اس کو میں کھولتا ہوں، سنیے. دو باتیں ہیں نا. دو باتیں کیا ہے؟ وہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہر رسول یہ کہہ رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، بلا شبہ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا. ہر رسول کو میں نے دو باتوں کا پابند بنایا: جا کے دعوت دو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اب اس کو سمجھاتا ہوں میں کہ اللہ کو سجدہ کرو، طاغوت کو سجدہ مت کرو. اللہ کے وفادار بندوں کا ساتھ دو، اللہ کے باغی اور سرکش بندوں کا ساتھ مت دو. اللہ کے لیے لڑو، طاغوت کے لیے مت لڑو. یہ پورا ایک پیرلل سسٹم ہے. یعنی دیکھیے، گاڈ گیون سسٹم اینڈ مین میڈ سسٹم. تو مین میڈ سسٹم کا جو لیڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ طاغوت ہے. مین میڈ سسٹم کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. اس لیے فرمایا گیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اچھا، اب ذرا غور فرمائیے، وہاں سورہ بقرہ پہ جائیے آپ. آیت الکرسی تو معلوم ہی ہے نا. آیت الکرسی کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ کیا مضمون ہے اس کا؟ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کا تعارف ہے نا. اللہ کیسا ہے؟ اب اس کے مقابل میں کون ہے؟ طاغوت ہے. الحی القیوم، وہ زندہ ہے. طاغوت کیا زندہ ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے طاغوت. اللہ تو خالق ہے، اللہ قیوم ہے، اپنے بلبوتے پر قائم ہے، پوری دنیا کو قائم رکھے ہوئے. طاغوت کا کیا بلبوتا ہے؟ فرعون کب تک رہے گا؟ نمرود کب تک رہے گا؟ ابو جہل کب تک رہے گا؟ امریکہ کب تک رہے گا؟ عاد کی قوم کب تک رہی؟ سمود کب تک رہی؟ طاغوتی قوتیں کب تک رہتی ہیں؟ ان کا ایک دور ہوتا ہے، ظلم کرتی ہیں، چلے جاتی ہیں، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے. آیت الکرسی کے بعد کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ذرا سمجھیے، ذرا غور سے سمجھیے اس کو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ یہ رشد ہے، یہ غی ہے.
اللہ کی پیروی کیا ہے؟ یہ رشد و ہدایت، یہ صحیح راستہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ غی. تو دودھ اور پانی کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا، اندھیرے اجالے کو الگ کر دیا. قد تبین الرشد من الغی. یہ اللہ ہے، یہ طاغوت ہے، یہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اب ذرا سمجھیے، آپ ایمان لانے کے لیے پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اللہ احد. اس سے بات نہیں بنے گی. یہ اگر کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بات نہیں بنے گی. اس سے پہلے کیا کہنا ہے آپ کو؟ لا الہ. لا الہ کہنے کے بعد الا اللہ کہنا ہے آپ کو. میں دوسرے تمام خداؤں کا انکار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ. میں دوسری تمام طاغوتی قوتوں کا انکار کرتا ہوں، تمام انسٹیٹیوشنز کا انکار کرتا ہوں، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کرتا ہوں، تمام باطل نظاموں کا انکار کرتا ہوں، الا اللہ. یعنی دل کی تختی ہے نا، یہ دل کی تختی ہے، دل کا کاغذ ہے، کوڑا کاغذ ہے، سمجھے؟ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے پہلے اس کو مٹا دو، اس کو، پھر اس پہ کیا لکھنا ہے؟ اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے اللہ بھی لکھ دیا. پہلے لا الہ، پہلے لا الہ لکھو، پہلے مٹاؤ سارا، اس کے بعد الا اللہ، اللہ کو لکھو. اسی لیے یہاں بھی اللہ کو آپ نے آیت الکرسی کی روشنی میں سمجھ لیا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ العلی ہے، وہ العظیم ہے. اس کی کرسی زمین آسمان پر پھیلی ہوئی ہے، اور وہ زمین آسمان کی حفاظت اس سے تھکاتی نہیں. ایسا خدا جو سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں، بے عیب خدا، نقص اور عیب سے پاک خدا، ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا، جس کی کوئی تاریخ پیدائش نہیں، جس کی کوئی تاریخ وفات نہیں، جو خدا مرتا نہیں، بوڑھا نہیں ہوتا، کمزور نہیں ہوتا، جس کو شادی کی ضرورت نہیں، جس کو اولاد کی ضرورت نہیں. ایسا خدا جب آپ نے مان لیا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو یہ صحیح تصور ہے، یہ غلط تصور ہے، بٹ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. there is no compulsion in دین. ہم نے آپ کو بتا دیا یہ خدا سوتا نہیں، اونگتا نہیں، تھکتا نہیں، یہ زندہ خدا ہے، اور یہ پتھر کا خدا ہے، یہ درخت کا خدا ہے، یہ سورج کا خدا ہے، یہ چاند کا خدا ہے، یہ انسانوں کا خدا ہے. ہم نے واضح کر دیا نا، کوئی زبردستی نہیں ہے آپ کے اوپر. چاہے اس جھوٹے خدا کے مان لو، چاہے اس سچے خدا کو مان لو. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہم نے حلال کو حرام سے الگ کر کے دکھا دیا، صحیح کو غلط سے چھانٹ کے دکھا دیا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے. اب جو آدمی طاغوت کا انکار کر کے، جھوٹے خداؤں کا، جھوٹے نظام کا، جھوٹی عدالتوں کا، جھوٹے قوانین کا، مین میڈ لاس کا انکار کر کے گاڈ گیون لا کو تسلیم کرتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، لَا انفصام لَهَا. یہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ کا سہارا کیا ہے؟ اور طاغوت کا سہارا کمزور. طاغوت کے سہارا کیا ہے؟ وہ بیت العنکبوت ہے، مکڑی کا گھر ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. انسان کے بنائے ہوئے ادارے، انسان کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوشنز، انسان کے بنائے ہوئے قوانین، انسان کے بنائے ہوئے نظام ہائے حیات، یہ سب کے سب بیت العنکبوت ہیں، یہ مکڑی کے گھر ہیں. وہ جو شاعر نے کہا نا کہ وہ اشک بن کے میری چشم تر میں رہتا ہے، عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. میں کہتا ہوں عجیب شخص ہے، مکڑی کے گھر میں رہتا ہے، طاغوت کے گھر میں رہتا ہے. مکڑی کا گھر، دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو جو مشرک ہوتا ہے، جو طاغوت کی پوجا کرتا ہے، جو اس انسان کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی کرتا ہے، وہ طاغوت کا پجاری ہے، وہ طاغوت کا پیروکار ہے. وہ تو مسلمان کبھی کسی دوسرے سسٹم کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا. اگر وہ دوسرے کو بھی مان رہا ہے اور اللہ کو بھی مان رہا ہے، دوسرے نظاموں کو بھی مان رہا ہے اور اللہ کو بھی مان رہا ہے،
تو پھر اس کا اسلام مکمل نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ صاحب جیسے آپ نے بتایا قد تبین الرشد من الغی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا، دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں کہ اب ہم کس راستے کو چوز کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دو راستوں پہ انسان ایک وقت میں چل سکے۔ بہت اچھی آپ نے وضاحت کی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی طاغوت کے اوپر، اور پروفیسر خلیل الرحمن چشتی صاحب نے بہت ہی واضح انداز میں قرآن سے دلائل دے کے ہمیں بتایا کہ طاغوتی نظام وہ پیرلل نظام، وہ سسٹم، وہ انسٹیٹیوٹ، کوئی نصب العین ہو سکتا ہے جو اللہ کے نظام کے پیرلل ہے، اور مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ کے احکامات ہونے کے ساتھ ساتھ کسی اور نظام کو تسلیم کرے۔ یہاں پر ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔